واقعات کو سن کے ظاہر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں اور خاص طور پر اسلامک کنٹری میں کہ یہ ملک اسلامی ہے، اس اسلامی ملک کے اندر اپنی اولاد کو ماں یا باپ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ اب اس کے پیچھے کیا ایسے وہ عوامل تھے کہ جن عوامل نے اس منطقی انجام تک پہنچایا ہوا، تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اگر فرض کریں بہت ڈاکٹر صاحب اگر کہتے ہیں جی مفلسی کی حالت تھی، بہت بھوک تھی، بچے تھا کہ خوف تھا کہ بچے بھوک سے نہ مر جائیں، تھا کہ بچے میرے سامنے تڑپ کے میں نے اس کو مار دوں، میں ویسے ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں، تو کیا اگر ایسی ایکسٹریم سچویشن ہے تب بھی کیا کوئی حالات الاؤ کرتے ہیں کہ ماں بچے کو ایسے مار دے؟ نہیں، فرسٹریشن میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو ابھی ذہن میں میرے یہی بات آ رہی تھی کہ جب ماں کا ذکر آ رہا تھا، میں اکثر پرندوں کو دیکھتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مرغی کو لے لیں کہ اگر اس کے چوزے جب ساتھ ہوتے ہیں اور کوئی چیل اوپر منڈلانے لگ جائے تو وہ ایسے غرا کے اس پہ جھپٹ کے حملہ کرتی ہے۔ ایون یہ کہ اگر کوئی انسان بھی پیار سے قریب آنے چاہے بچوں کے، وہ ایک دم پر پھلا کے غصے میں آس پاس اس کو حصار کرتی ہے بچوں کو، کوئی میرے پاس نہ، بچوں کے پاس نہ ہے۔ وہی بلی کا حال ہے کہ بلی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی ماں وہ بالکل ایسا جو ہے نا لڑنے کو تیار ہو جاتی ہے، بڑے بڑے شیر بن جاتی ہے۔ تو جانوروں کے اندر اتنی سینس ہے، ان کو تو حالانکہ اس اولاد سے کوئی لالچ بھی نہیں کہ جی کل کو اولاد یہ پڑھ کے انجینئر ڈاکٹر پائلٹ بنے گی، مجھے کھلائے گی، کچھ بھی نہیں۔ انہیں تو پتا ہے کہ بس یہ مہینے دو مہینے بعد یہ رخصت ہو جانے۔ تو انسان جس کو قرآن نے شعور دیا اور اس انسان کو اللہ پاک نے ماں باپ کو خاص طور پہ وہ درجہ دیا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور تقریباً 7 مقامات تو قرآن کریم میں ان اشکر لی ولوالدیک فرمایا، وبالوالدین احسانہ فرمایا کہ ماں باپ کا شکر ادا کرو، احسان ادا کرو، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص محبت سے اپنے والد کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب چاہے وہ دن میں 100 مرتبہ دے گا، اس کو 100 حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اسلام تو یہ پیارا مذہب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بالکل وہ جناح الذل جو کہا گیا کہ یعنی اپنے عاجزی کے کندھے ان کے سامنے جھکا کے رکھو، یہ بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے ہمیشہ اپنے پروں کو بالکل جھکا کے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں خوب میری کیئر کی، میرا دیکھ بھال خیال کیا، اس طرح ان کے ساتھ خوب بہتری کا معاملہ فرمائیے۔ مجھے ابھی ان کے واقعہ سننے کے بعد جو ہے نا ذہن میں 2 واقعے گھوم رہے تھے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے بہت تفصیلی واقعہ میں 3 اشخاص تھے جو ایک راستے میں سفر میں تھے کہ بارش ہوئی، غار میں پناہ لے لی، غار کے اوپر ایک پتھر سلپ ہو کے آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اس میں 2 کے ساتھ ایک کا جو قصہ اس میں یہی تھا کہ ان تینوں نے آپس میں طے کیا کہ اپنے زندگی کی کوئی بہت مخلصانہ عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو بہرحال ان میں ایک یہ تھا جس نے کہا کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میری عادت یہ تھی کہ رات کو جب میں اپنے مویشی وغیرہ چرا کے گھر آتا تھا تو سب سے پہلے اس کا دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک دن رات کو آیا تو تاخیر ہو گئی، تو والدین سو چکے تھے اور بچے بھوکے تھے۔ اب میں نے دودھ نکال لیا، ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، ان کی نیند بھی خراب نہیں کی کہ اگر خود اٹھاتا ہوں ان کی نیند خراب ہوگی۔ بچے میرے پاؤں میں لوٹتے رہے اور مانگتے رہے دودھ، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا کہ جب تک میرے ماں باپ نہ پی لیں اس وقت تک میں اپنی اولاد کو نہیں پلاؤں گا۔ تو اگر آپ کے یہاں یہ میری نیکی مخلصانہ مقبول ہے تو ہماری غار کا دروازہ کھول دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غار کا دروازہ کھول دیا اور نکل گئے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بازار میں جائیے، وہاں پہ دیکھیے قصائی ہوگا، وہ جنت میں آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا جار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے بھالتے پہنچے، حیران ہوئے کہ قصائی وہ میرا پڑوسی کیسے؟ قصائی سے جا کے نارمل بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد اس سے کسی بہانے سے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، تمہارے گھر میں تھوڑا قیام کرنا چاہتا ہوں، چلنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنا اچھا چلیں۔ وہ لے گیا ساتھ میں شام کے وقت، اور ایک گوشت کا ٹکڑا وہ ساتھ میں لے گیا گھر میں، جا کے اس نے اس کا وہ قیمہ ویمہ بنایا اور اس کو اچھی طرح طریقے پکایا۔ تو وہاں گھر کے اندر ایک جھولا سا سمجھنے کے لٹکا ہوتا، اس کے اندر اس کو اتارا، اس میں بہت ضعیف بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کھانے کے نرم نرم لقمے بنائے اور یہ اس کی اپنی والدہ کے منہ میں دیتا رہا، کیونکہ ان کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے۔ وہ ہر لقمہ کھاتی جاتی تھی اور ساتھ میں دعا دیتی جاتی تھی، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوس عطا کرے۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور کہا کہ مجھے تجسس یہ تھا کہ میں اصل میں تیری نیکی دیکھنے آیا تھا۔ کون سی نیکی؟ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ قصائی جو ہے وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے، تو آخر وہ تمہاری یہ نیکی ہے جو تم اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو اس لیے دوسری بات یہ سمجھ لیں اصولی طور پہ کہ ماں باپ کتنے بھی الفاظ کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اولاد سمجھتی ہے کہ بہت برے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بھئی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ ظالم ہیں، جابر ہیں، کچھ بھی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، لیکن آپ کو بہر صورت ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے۔ یہ اسلام کا اصول طے شدہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔
آپ کے ساتھ وہ ناانصافی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہا ہوں. اب دوسرے پہلو پہ میں آتا ہوں تھوڑا سا، جو ابھی ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھیں جنریشن تو ہر زمانے میں خیر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، تو نیچر کا میٹر ہے کہ اس کے اندر ہوتا یہ کہ ایک تو دینی تربیت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. میں نے ایسے بھی وہ دیکھے ہیں بڑے بڑے یعنی پڑھے لکھے لوگ کہ جو دنیاوی لحاظ سے بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن ماں باپ پہ جان لٹاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور ایسے بھی دیکھے ہیں کہ اصل میں گھر میں عدم برداشت کا ماحول بھی ہو گیا کہ بہت ساری سوسائٹیوں میں نے دیکھا کہ میں خود دیکھتا ہوں کہ بہویں یا گھر کے بچے اولاد اتنی خدمت کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پیرنٹس کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ کمپلین یوز ہوتی ہے نا فون پہ موبائل پہ آج کل یہ کہ اب وہ بہو دیکھ رہی ہے کہ بھائی میں گھر کا جھاڑو پوچھا کھانا پکانا سارا، ان کا انسولین ان کا ڈائپر پیمپر بھی چینج کرنا، بسا اوقات ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں. اس کے باوجود جب وہ کمپلین کر رہی تھی فون کر کر کے کہ میری بہو نے مجھے بہت برباد کر دیا، مجھے خراب کر دیا، یا اولاد کے بارے میں کر رہی ہوتی ہیں، تو وہیں ایسا اجماع پھر ہوتا ہے اولاد کے اندر کہ آخر ایک بچہ تو کوئی سینسیبل ہوگا نا جو کہے گا نہیں ماں کو گھر سے نہیں نکالو. آخر پورا گروپ ایسے کیسے وہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف پلاننگ ہوئی تو ایک بھائی نے کہا بھائی قتل نہ کرو، چلو اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. تو تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی اپنے رویے میں چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے یا بہو آ جاتی ہے تو ان کو اپنے بیہیویئر کے اندر چینج لانا ہوگا. میں نے بہت سارے گھروں کے اندر خود مشاہدہ کیا کہ واقعتاً کچھ ماں باپ کے رویے اتنے اس قدر تلخ ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات پھر اولاد پہ پڑتے ہیں، اور اولاد عدم برداشت کی وجہ سے یا بہویں عدم برداشت کی وجہ سے کہتی ہیں جیسے ہمارا موقع لگے گا ہم ان سے جان چھڑا لیں گے. تو اس میں ایک تو یہ ملکیت نہ سمجھے کہ جی میرا بیٹا ہے تو یہ میری ملکیت ہی ہے، اس کو میں سیاہ سفید جو چاہوں کہوں کروں، تو اس کی وجہ سے اولاد دور ہوتی ہے. اور دور ہونے کے بعد پھر بہو بیٹے ایک پورا کمپنی بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ان کو کہیں دور لے جا کے ہماری جان کسی طرح چھوٹ جائے. تو لیکن بہرحال پھر بھی آخر میں کہوں گا اسلام کہتا ہے کہ ماں باپ کیسے بھی ہوں جیسے بھی ہوں ان کی خدمت کرنی ہے. جس طرح آپ ابھی والدہ کو یاد کر کے رو رہی تھی، ہمیں بھی یاد ہے کہ آج تک ماں باپ خواب میں بھی نظر آ جائیں تو دن ہمارا بڑا اچھا گزرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا وہ ہو گئے. یعنی 30-35 سال تک کا میں سوچتا ہوں کہ پہلے کی مائیں تو ایسی ہوتی تھی، کپڑے ہماری امی نے خود سیے بھی ہیں دھوئے بھی ہیں. یعنی ہم لوگ شادی شدہ بھی ہوگا تو سب تک بھی خود کپڑے دھو رہی ہیں، چھت پہ سکھانے جا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، روٹی ہاتھ سے پک رہی ہے. اب تو اتنی لگژریس لائف ہے، آن لائن سب کچھ آ رہا ہے. 2 دن گھر میں کھانا پکتا ہے تو باقی 5 دن 6 دن جو ہے نا باہر سے آن لائن آ رہا ہے، فوڈ پانڈا پہ آرڈر کیا منگا لیا کچھ کر لیا. ورنہ 3 ٹائم کے کھانے پکانا، پھر باپ کی کمائی دیکھو دھوپ میں جا کے کما رہے ہیں. تو اب میں سوچتا ہوں کہ 30-35 سال انہوں نے ہمیں بالکل ہر حرام کو کھلا پلا کے اس پڑھائی میں لگایا. تو یہ اس سے بڑا احسان کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے ماں باپ کے احسان ان کا صرف یہ آپ کو دنیا میں پیدا کر دینا ہی بہت بڑا احسان ہے. باقی کچھ کریں نہ کریں ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کمائیں. اور جنت کے آخر کے دروازے تو وہ بند 100% بنے جس کو جو ماں باپ کا نافرمان ہے. صحیح میں عائشہ بس وہی نصیحت اور وصیت کروں گا کہ بھائی اپنے جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں. اور خدا نہ خواستہ نافرمانی کی حالت میں وہ کہ آپ نافرمان سے انتقال کر گیا تو ان کے لیے کثرت استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لیں گے. ورنہ آخرت میں سمجھیں آپ کے لیے شفاعت دروازے سب بند ہیں.